السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کئی بار مجھ سے صلاۃ و تسبیح کے بارے میں سوال کیا گیا ہے کہ صلاۃ و تسبیح کا مسنون طریقہ کیا ہے اور اس کی شرعی حیثیت کو بھی بیان فرمائیں۔ معزز ناظرین، نماز تسبیح کو نماز تسبیح اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی کو عام نمازوں کی نسبت کثرت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، یعنی تکرار کے ساتھ بار بار اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کی جاتی ہے، اس لیے اس نماز کو نماز تسبیح کہا جاتا ہے۔ اور اس کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ یہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے ساتھ ثابت ہے۔ یہ سکرین پر آپ کو چند محدثین کے نام دکھائے گئے ہیں۔ ان تمام محدثین کرام نے اس نماز تسبیح والی روایات کو صحیح یا کم از کم حسن ضرور قرار دیا ہے۔ یہ نماز 4 رکعات پر مشتمل ہے، جس کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے۔ ممنوع اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت میں اس نماز کو ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن اس نماز کی جماعت کروانا یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ انفرادی طور پر نماز تسبیح کو ادا کرنا یہ ایک عمدہ اور بہترین عمل بھی ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا گیا ایک تحفہ ہے، اور اس نماز تسبیح کی بدولت اللہ تبارک و تعالی انسان کے، مسلمان کے ان گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں جو اس نے جان بوجھ کر کیے ہیں یا اس کے ساتھ غلطی سے یہ گناہ سرزد ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ زندگی میں ایک بار ضرور اس کا اہتمام کریں۔ اس کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں گے، جیسے کہ عام نماز کے لیے آپ اپنے ہاتھوں کو باندھتے ہیں۔ اس کے بعد ثنا پڑھیں گے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ مکمل سورہ فاتحہ کے بعد بسم اللہ پڑھ کر کوئی سورہ یا پھر کوئی قرآن کی آیات پڑھیں گے، اور اس کے بعد آپ نے 15 بار یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں گے۔ رکوع کے اندر جو رکوع کی مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھیں گے، یا کم از کم 3 بار سبحان ربی العظیم پڑھ کر پھر رکوع میں کھڑا ہونے سے پہلے 10 بار اس تسبیح کو پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ کھڑے ہو جائیں گے، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ سجدے کے اندر چلے جائیں گے۔ پھر سجدے کی مسنون دعاؤں میں سے کوئی بھی ایک دعا یا کم از کم سبحان ربی الاعلی 3 بار پڑھیں گے، اور سجدے سے اٹھنے سے پہلے سجدے کے اندر ہی آپ نے 10 بار پھر اس تسبیح کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر سجدے سے آپ اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں گے۔ اب یہاں پر آپ 2 بار پڑھیں گے، رب غفر لی رب غفر لی، اور پھر دوسرا سجدہ کرنے سے پہلے پھر آپ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ دوسرا سجدہ کریں گے، دوسرے سجدے میں اسی طریقے سے سبحان ربی الاعلی 3 بار، اور پھر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر دوسرے سجدے سے اللہ اکبر کہہ کر آپ بیٹھ جائیں گے۔ آپ نے 10 بار پھر پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس طریقے سے ایک رکعت کے اندر اس کی تعداد 75 ہو جاتی ہے، اور آپ نے 4 رکعت اسی طرح جیسے پہلی رکعت آپ کو بتائی گئی ہے اسی انداز میں ادا کرنی ہے۔ اور آخر میں اس بات کی طرف بھی توجہ دلوانا انتہائی ضروری سمجھتا ہوں کہ صرف نماز تسبیح کا پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے۔ یہ نماز تسبیح کی جو فضیلت ہے یہ اس وقت حاصل ہوگی جب نماز تسبیح کے مطابق جو ہمارا عقیدہ ہوگا وہ ہوگا، نماز تسبیح کے مطابق ہمارا عمل ہوگا، تو پھر نماز تسبیح کا فائدہ ہے۔ اب نماز تسبیح کے اندر ہم جو تسبیح پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ، سبحان اللہ والحمدللہ کا ہمیں معنی ہی معلوم نہ ہو تو پھر نماز تسبیح ادا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے
نماز تسبیح کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے معنی اور مفہوم کو بھی سیکھیے کہ سبحان اللہ، اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، اللہ تیری جیسے ذات ہر عیب سے پاک ہے ویسے تیری بات بھی ہر عیب سے پاک ہے۔ والحمدللہ، اللہ ہر قسم کی تعریف اور کبریائیاں، بڑھائیاں، شانیں، عظمتیں صرف تیرے لیے ہیں۔ ولا الہ الا اللہ، اللہ تیرے سوا کوئی نہ حاجت روا ہے، نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ کوئی غریب نواز ہے، نہ کوئی گنج بخش ہے، نہ کوئی داتا ہے، نہ کوئی دستگیر ہے، نہ کوئی بیڑیاں پار لگانے والا ہے، نہ بیڑیاں ڈبونے والا ہے، کوئی بیٹے دینے پر قادر ہے، نہ کوئی بیٹیاں دینے پر قادر ہے۔ ولا الہ الا اللہ، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ واللہ اکبر، اے اللہ جس طرح تیری ذات بڑی ہے اسی طرح تیری بات بھی بڑی ہے، اور جو اللہ کی ذات اور بات کو بڑا سمجھتا ہے، اللہ کو پاک سمجھتا ہے، اللہ کو ہر چیز پر قادر سمجھتا ہے، پھر ایسا نہیں ہوتا کہ جب اذان کے وقت اس کے کان میں اذان کی آواز آئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ آواز سن کر، صدا سن کر، حی علی الفلاح، یہ صدائیں سن کر پھر انسان دکان پہ بیٹھا رہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کامیابی نہ نماز کو سمجھا، نہ اللہ کی ذات کو بڑا سمجھا ہے، نہ اس نے اللہ کی بات کو بڑا سمجھا ہے۔ اس لیے نماز تسبیح کے ساتھ اللہ کی ذات اور بات کو بھی بڑا سمجھیے اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل بھی بنائیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔